अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम डिसाइफर में 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सिंतास माहिदे की। भारत के होम मिनिस्टर का इस हवाले से एक सख्त बयान आया है और इसके बारे में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक सप्लीमेंटल अवार्ड भी आया है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स की एक रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्या ये रिपोर्ट वाकई सही है और इसकी बुनियाद क्या है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम भारत और ईरान के ताल्लुकात की बात करेंगे, खास तौर पर इजराइल ईरान हालिया जंग के तनाजुर में। तो यहाँ बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ के अमित शाह के बयान और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद सिंतास माहिदे के हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? जी, पहले तो नाज़रीन को ये बताते चलें कि हाल ही में कुछ रोज़ पहले जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है सिंतास माहिदे के बारे में। उन्होंने कहा है कि अब ये माहिदा रेस्टोर नहीं हो सकता, यानी कि बस ख़त्म हो गया, यूँ समझिए। पहले तो जो भारत की पोजीशन थी वो हमें मालूम है कि वो पहले कहते रहे, 2016 से बाद हमें बताते रहे कि जी इसको हम री ओपन करना चाहते हैं, आर्टिकल 12 जो है उसके तहत इसको रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा इसकी जो क्लॉजेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो आउटलिव्ड हो गई हैं, इररेलेवेंट हो गई हैं, तो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ख्याल यही था कि अगर आपने रीनिगोशिएट करना है कुछ चीज़ें, तो पहले हमें बताइए तो सही कि कौन कौन सी चीज़ों को आप अमेंड करना चाहते हैं, क्या निगोशिएट करना चाहते हैं। तो भारत उससे उसने कभी हमें पॉजिटिव जवाब इन चीज़ों का नहीं दिया। पहलगाम के वाक़े के बाद, 22 अप्रैल के वाक़े के बाद भारत ने एक फ़ैसला किया 23 अप्रैल को कि हम इस सिटी को होल्ड इन अबेंस, या यूं कह लीजिए कि सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रीटी में कहीं भी गुंजाइश नहीं है इसकी सस्पेंशन की या टू होल्ड इट इन अबेंस। और 24 अप्रैल को भारत ने हमें सरकारी तौर पे और फॉर्मली इतला कर दिया कि हम इन वजूहात की बिना पर इसको सस्पेंड कर रहे हैं। उनमें बहुत सी वजूहात में एक वजह थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बकौल उनके। तो अब ये अबेंस में चली गई, लेकिन अमित शाह का जो बयान है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन के ही खिलाफ है। वो तो उनकी पोजीशन तो ये कहती है कि जब तक हमें पाकिस्तान ऐसे इक़दामात न ले जिससे ये मालूम हो कि पाकिस्तान जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि इर्रिवोकेबली पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करे, तो फिर हम इसको रेस्टोर कर देंगे। लेकिन अमित शाह का बयान बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया अमित शाह के बयान का, और बिलावल जरदारी तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे 3 दरियाओं का पानी रोका तो हम जो 3 दरिया इंडस वाटर सिस्टम में जो ईस्टर्न दरिया हैं भारत के, वो भी हम उनका पानी भी हम ले लेंगे। तो पहले तो इस किस्म के बयान से एतराज़ करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाना चाहते हैं इसको। अच्छा, अब भारत की एक और भी पोजीशन जो रेटरिक था कि जी हम लोगों के खिलाफ तो नहीं है, ये तो हमने जो डिसीजन लिया है ये पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट के हवाले से लिया है, क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सारा पानी का मामला तो लोगों का ही है। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो और आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ क्या इल्जाम दे सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने गुज़श्ता रोज एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जी ये किशन गंगा और रतले डैम का जो डिस्प्यूट पाकिस्तान लेकर गया था, उनका बिल्कुल मैंडेट है कि वो इनको इस डिस्प्यूट का फैसला करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी को यह हक नहीं है ट्रीटी के अंदर कि वो इसको सस्पेंड कर सके। और ये पाकिस्तान में इसको एक बड़ी फतह करार दे दिया जा रहा है। ये भी अपने नाज़रीन को बताता चले ताकि ज़रा चीज़ें वाज़ेह रहें। इससे पहले जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने जो किया था,
आर्टिकल 9 के तहत ट्रीटी के, उसमें भी न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भी यही कहा था कि जी उनका भी मैंडेट है कि वो तमाम इश्यूज जो हैं उनको वो डिस्कस कर सकता है या उनको सुन सकता है दोनों जानिब से। लेकिन जहां पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों को ही जायज़ करार दिया हुआ है और दोनों में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने जब से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी है, भारत ने उसका बायकॉट किया हुआ है, वो उसकी प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर रहा जी। तो अब पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने दोबारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 9 के लीगल डिफरेंसेस है जो इंटरप्रेट करें, जो भारत ने सस्पेंड किया हुआ है या बेंस में रखा हुआ है, तो क्या ये भारत का फैसला मुनासिब है। तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कह दिया है कि जी ये किसी पार्टी को हक नहीं है सस्पेंड करने का इस ट्रीटी के मुताबिक। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी करता चलूँ कि अब पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं ना वो लिमिटेड हैं। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि लॉ फेयर से बात नहीं बननी। ठीक है, हमारी एक मॉरल विक्ट्री हो गई, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कह दिया और तरीक़ाकार यही है। आर्टिकल 9 अगर आप ट्रीटी का पढ़ी तो उसमें यही कहा गया कि अगर आपके डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो आप वर्ल्ड बैंक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो ये फैसले उन्होंने करने हैं। लेकिन भारत चूंकि अब हठधर्मी पे उतर आया है, भारत ने एक पोजीशन ले रखी है, तो अब आप जो भी कर लेंगे भारत तो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि कल भी भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद, सप्लीमेंट्री अवार्ड के बाद भी कह दिया कि जी ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इलीगल है, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। तो मतलब ये है कि वो बैनुल अक़वामी कानून को किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ ये भी बात कर दूं, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि देखिए एक लीगल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ में जो है, जिसे वो कहते हैं रेबूस सिक स्टेंटिबुस, रेबूस सिक स्टेंटिबुस, जिसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि जब सर्कमस्टांसेस तब्दील हो जाएं तो फिर किसी भी इंटरनेशनल या बायलैटरल ट्रीटी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी है, उसमें भी है आर्टिकल 7 और इसी को भारत ने इन्वोक किया है कि ठीक है जी, इंडस वाटर ट्रीटी में अंडर आर्टिकल 12 हम इसको यूनिलैटरली तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एक ओवरआर्चिंग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लॉ है, उसमें तो हम जो है जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसके तहत हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं यूनिलैटरली और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल इन्वोक किया है। अब ये प्रिंसिपल पहलगाम के वाक़े के बाद इन्वोक करना ये बजाते खुद भी एक पॉलिटिकल स्टेप है। भारत ने इससे पहले क्यों इसको इन्वोक नहीं किया, 65 की वॉर में क्यों नहीं किया, 71 की वॉर में क्यों नहीं किया, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्यों नहीं किया। अगर हम भारत का ये आर्गूमेंट मान भी लें कि जी टेररिज्म तो मुंबई अटैक के बाद क्यों नहीं किया 2008 में, उसके बाद उड़ी के बाद क्यों नहीं किया, उससे पहले पठानकोट के बाद क्यों नहीं किया, तो अब पहलगाम के वाक़े के बाद ही क्यों किया है। और ये मामला उड़ी अटैक के बाद अगर आप देखिए तो पहली तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आई 2016 में, शायद ये सितंबर के आखिरी दिनों में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये सारा एक पॉलिटिकल इशू इस वक्त बन गया है। और अब अगर इसको मैं तो मतलब इसको रीओपन करने में कतन कोई हर्ज नहीं है। मैंने अक्टूबर में एक आर्टिकल लिखा था जिससे मैंने ये प्रोपोज किया था कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में रिविजिट करना चाहिए। हमारी जो पोजीशन है कि हम इसको बिल्कुल रीओपन नहीं करते, ये अनटेनेबल है। अगर भारत के कोई जायज़ चीज़ें हैं, जो हमारे भी कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और बहुत सी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, तो उसको सामने रखते हुए हम इसमें कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के फायदे में होगी और दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में। लेकिन चलिए वो बात तो पुरानी होगी। अब भारत ने देखिए ये काम शुरू कर दिया है कि जो चनाब का पानी है उसको डाइवर्जन उसकी शुरू कर दिया है। बहुत सी वो कनाल्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ अकाल दुल है जो 1000 मेगावाट का रतले है, 850 मेगावाट का कीरू है, तकरीबन 600 से ज़ायद मेगावाट का, इसी तरह कवार है 500 से ज़ायद मेगावाट का।
تو بھارت اور ہمیں بھارت ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن بھی نہیں دے رہا جو کہ اس کو دینی چاہیے. اسی طرح جو واٹر کا فلو ہے اور واٹر جو پانی چھوڑنے کی بات ہے وہ اب بھارت اگست میں یوزلی چھوڑتا تھا پانی، لیکن اب وہ کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ ہماری خریف کی جو اس سال بھی جو فصلیں ہیں گو کہ اب مانسون کی رینز تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اب جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جی اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا. تو اس وجہ سے پاکستان کے پاس اب ایک مورل وکٹری تو ہماری ضرور ہو جاتی ہے ورلڈ بینک کے پاس جا کر، کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس. اب جولائی میں پاکستان کو یو این سیکیورٹی کونسل کی ملے گی پریزیڈنسی بھی، ہم شاید وہاں بھی کچھ ایک اجلاس کر لیں. ممکن ہے کسی وقت ہم آئی سی جے کے پاس بھی چلے جائیں، وہاں بھی جو ایڈوائزری اوپینین آئے وہ ہمارے حق میں آئے. لیکن اب بھارت ان سب چیزوں سے آگے نکل گیا ہے، کیونکہ بھارت اب خود ہی جج بھی ہے، خود ہی پروسیکیوٹر بھی ہے. اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے کب کراس بارڈر ٹیررزم سے ہاتھ اٹھا لیا، اینڈ جو الزامات وہ لگاتے ہیں. اب میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنی اس سارے معاملے کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور اپنی صحیح اسٹریٹجی بنانی چاہیے. یہ معاملہ صرف قانونی طور پہ حل نہیں ہوگا میرے خیال میں، اور اگر خدا نہ خواستہ، اور یہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. ایک تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بڑا ضروری ہوگا بھارت پہ، اور یہی ٹائم ہے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے تھوڑے سے قریب ہیں تو ہم ان کو کانفیڈنس میں لے کر بھارت پہ پریشر بھی کریں. وہ اپنا جو لا فیئر وہ بھی رکھیں ساتھ ساتھ پیرالل، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل تاکہ. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر سے اور باقی لوگوں سے، فارن منسٹر سے، کہ اس واٹر ایشو کو کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ نہ بنائیں پلیز. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اسٹینڈ الون ایشو ہے. اس کو اگر آپ کمپوزٹ ڈائلاگ یا ٹاکس کا ایشو بنا دیں گے جو اور ایشوز پہ ہے، وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. بھارت یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کا معاملہ بنائیں. فار گاڈ سیک، فار ہیون سیک، اس کو آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ مت بنائیے. یہ آپ کا بہت ٹیکٹیکل مسٹیک ہے. یہ ڈپلومیسی کو تھوڑا سمجھیے، اس طرح کام نہیں ہوتا. اس کو اسٹینڈ الون ایشو رہنے دیجئے. اس کو آپ سیپریٹلی آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ سیریس کشمیر کی طرح یہ بھی سیریس ایشو ہے، لیکن کشمیر کا کانٹیکسٹ ذرا ڈفرنٹ ہے. یہ پانی کا ایشو ہے، آن گوئنگ چیز ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا حکومت کو اس بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور جو ہم صبح شام، اور دیکھیے یہ بھارت اگر نیگوشیٹ بھی کرتا ہے تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کی خواہش ہوگی کہ وہ جو اس کو 20% اس وقت ویسٹرن ریورز کا پانی ملتا ہے تو اس کو وہ 30-40% تک لے جائے. لیکن ہمیں نیگوشیشن سے نہیں گھبرانا چاہیے. جی لیکن جو میں نے کہا یہ بائی فورس ہی ہوگا، اور بائی فورس کس طرح ہوتا ہے وہ امریکہ کے پریشر سے ہوگا، کیا ہوگا. لیکن تھوڑا سا کمپوزٹ ڈائلاگ سے اس کو پرے رکھیے پلیز. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باسط صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی پاکستان ایسے میزائل بنانے جا رہا ہے جو کہ اب امریکہ تک پہنچیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، بڑی مزیدار قسم کی یہ رپورٹ آئی ہے فارن افیئرز جریدے کی، اور امریکہ جناب نشانے پر ہے پاکستان کے. تو کیا کامنٹ کریں گے اس رپورٹ پر؟ ہاں جی، یہ فارن افیئر بڑا معتبر جریدہ ہے، کونسل آف فارن ریلیشنز کا امریکہ کا، اور بڑا اس میں زبردست آرٹیکلز آتے ہیں، ہم بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں. ابھی ان کی جو لیٹسٹ ایشو ہے جولائی اگست کا، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے ہاؤ ٹو سروائیو دا نیو نیوکلیئر ایج، اور یہ لکھا ہے وپن نارنگ اور پرانے ودی نے، جو کہ دونوں بھارت کے ہیریٹیج کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق بھارت سے ہے. ان کے مطابق انہوں نے ایک نئی کہانی ڈالی ہے کہ جی امریکہ کے جو انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے، یعنی کہ یہ کہ 5500 کلومیٹر سے زائد جو دور فاصلے والے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز وہ بنا رہا ہے، تاکہ امریکہ کو وہ جو ہے ٹارگٹ کر سکے. کیونکہ ایران کے واقعے کے بعد جس طرح امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان کو خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ مستقبل میں کہیں امریکہ پاکستان کے خلاف بھی یہ ایسی اس قسم کی جو ہے کارروائی نہ کرے. تو پاکستان کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب وہ لانگ رینج اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے. اب یہ خبر مجھے تو بالکل ہی بے معنی سی لگتی ہے. پہلے تو ہمارا جو سارا
ڈیفنس ہے یا نیوکلیئر ہمارا ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. اس میں ابھی تک ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، میزائل بنائے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا انڈیا اسپیسیفک ہے. اور جو ہمارا اس وقت لانگ رینج، سب سے جو ہمارا لانگ رینج کا میزائل ہے شاہین 3، اس کی رینج 2750 کلومیٹر آپ کہہ لیجئے. تو یہ میڈیم رینج میزائلز ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا تقریباً ہم سارے انڈیا کو کور کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ ہے بھارت کا، جس میں بہت کچھ اسٹریٹجک وہاں انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم کور نہیں کرتے کیونکہ وہ پاکستان سے تقریباً 3300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو اگر ہمیں پورا انڈیا کور کرنا ہے اور خاص طور پہ نکوبار اور انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ بھی کور کرنا ہے، وہ علاقہ بھی، تو پھر ہمیں لانگ رینج میزائل کی طرف تو جانا ہی ہے ایونچولی، کیونکہ 3400 3500 کلومیٹر کی رینج ہمیں چاہیے تاکہ ہم پورا بھارت کور کر سکیں انکلوڈنگ انڈمان اینڈ نکوبار. جہاں تک یہ بھی دیکھیے ایک ہے بات کہ ہمیں اسرائیل سے بھی خطرہ رہتا ہے. ماضی میں بھارت نے، امریکہ نے ہمیں بار بار کہا کہ جی آپ اپنے جو میزائلز کی رینج ہے ان کو بھارت تک کی محدود رکھیں، یعنی یہ کہ 3000 تک رکھیں تاکہ آپ اسرائیل پہ حملہ نہ کر سکیں. اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلہ ہے اگر آپ دیکھیے میزائل فائر کرنے کا، تو وہ تقریباً 3400 کلومیٹر بنتا ہے. تو اگر ہم لانگ رینج بناتے ہیں تو جس میں تمام بھارت کو ہم کور کریں اور ساتھ اسرائیل کو بھی ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ گو کہ یہ بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے. جس طرح اسرائیل ماضی میں بھارت کے ساتھ مل کر ہماری نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، تو ہمیں بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے جبکہ بالکل ہی پش کم سو شب جسے کہتے ہیں، تو ہمارے پاس آپشن ہونا چاہیے اور ہمارا ڈیٹرنس ہونا چاہیے مستقبل میں. اب یہ نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ 5500 کلومیٹر کی رینج کا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا بھی لیتے ہیں تو وہ امریکہ تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ امریکہ پاکستان کو تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 12000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پاکستان کو پھر ایک بہت بڑی رینج چاہیے. اس وقت سب سے جو لانگ رینج انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کسی کے پاس ہے تو وہ رشیا ہے، جس کے پاس 18000 کلومیٹر تک کی رینج کا ہے. اس کے بعد چائنا کے پاس بھی ہیں مختلف رینج کے، امریکہ کے پاس بھی ہیں، نارتھ کوریا کے پاس بھی ہیں، اسرائیل کے پاس بھی ہیں. اسرائیل کے پاس جیریکو 3 جو ہے میزائل، وہ 4800 سے لے کر 6500 کلومیٹر کی رینج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل پاکستان کو بھی کور کرتا ہے. یہ بھی ان ریٹرن ایسے میزائل بنانے چاہیے جن کی کم از کم رینج 3500 کلومیٹر تک تو ہو، تاکہ ہم اسرائیل کو، یہ نہیں کہ ہمارا پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک ریزرو کے طور پہ کم از کم ہمارے پاس یہ صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ کسی مستقبل میں کسی وقت اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے اسرائیل تو ہم اس کا جواب دے سکیں. دوسری جانب بھارت میں ابھی بڑا زبردست پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ جی پاکستان یہ کام کر رہا ہے. پاکستان کو دیکھیے، پہلے تو ہمارے بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایسی نوعیت نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے، اور ہمارا جو اب نیوکلیئر پروگرام ہے وہ الحمدللہ اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے ورٹیکلی ہاریزونٹلی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ جس طرح ایران میں دیکھیے ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ امریکہ کی اسٹرائکس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، تو پاکستان کو کہاں کہاں وہ ٹارگٹ کریں گے؟ کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے نا. اب تو ہمارا جو سارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا میزائل جتنے بھی ہیں وہ سارے ڈسپرس ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں امریکہ سے وہ خوف نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایسی نوعیت ہے خدا نہ خاصہ کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جائے گی یا کوئی ہمیں خطرہ ہونا. لیکن بھارت اس کو بڑا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کو ایک آرٹیکل ہاتھ میں آ گیا اس کے، اور اس نے دنیا ادھر سے ادھر کر دی ہے کہ چونکہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں، تو آبویسلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا بھارت کا تو پرانا شیوا ہے.
حالانکہ بھارت خود اگر آپ دیکھیے تو بھارت کا اپنا جو میزائل پروگرام ہے اگنی 5 کو لے لیجیے، اگنی 5 کی تقریباً آپ کہہ لیجیے رینج جو ہے وہ 5,500 سے لے کر 8,000 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح جو ساگریکا جو سب مرین لانچڈ میزائل ہے بھارت کا، وہ تقریباً 750 سے 800 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور سب مرین کہیں سے بھی اگر فائر کرے تو وہ امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی تو یہ میزائل یوز ہوں گے، لیکن بھارت کا اپنا جو میزائل پروگرام ہے وہ کتنا ڈینجرس ہے، ان دا سینس کہ وہ گلوبل پاور بننے جانا چاہتا ہے آبویسلی، اور اس کے لیے جو اس کا نیوکلیئر پروگرام، اس کا میزائل پروگرام اس پورے خطے کو نہ صرف پاکستان بھارت کے کانٹیکس ہیں بلکہ چائنا کے لیے بھی مسائل کریٹ کر رہا ہے۔ تو بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے 1998 کے بعد پاکستان نے، جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے مئی میں، پہلے بھارت نے کیے پھر پاکستان نے کیے، تو ہم نے بھارت کو اسی سال آئی تھنک نومبر یا دسمبر میں ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم ہم نے پروپوزل پیش کی تھی، اور ہم نے اس میں بڑی زبردست آئیڈیاز دیے تھے بھارت کو کہ ہم ریجنل نان نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کرتے ہیں، ریجنل فسائل میٹیریل ٹریٹی ہم کر لیتے ہیں، ہم ریجنل نان ڈپلائمنٹ آف ABMs جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ نان ڈپلائمنٹ کی ہم ٹریٹی کر لیتے ہیں، لیکن بھارت نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ لیکن بھارت کی چالاکیاں دیکھیے، مجھے یاد ابھی آ گیا 1994 میں اگست کے مہینے میں پاکستان اور بھارت نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، یا ایک اسٹیٹمنٹ تھی ہماری کہ ہمارے پاس دونوں ممالک جو ہیں کیمیکل ویپنز نہیں بنائیں گے، یہ کمٹمنٹ دونوں ممالک نے دی۔ 1994 کی بات کر رہا ہوں میں۔ 1997 میں کیمیکل ویپنز کنونشن افیکٹو ہوا، تو اس میں بھارت نے جب اس کو جوائن کیا تو ایسے کیمیکل ویپنز اسٹیٹ کے طور پہ جوائن کیا، جو کہ پاکستان نے اس کو جوائن کیا نان کیمیکل ویپنز اسٹیٹ کے طور پہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت اس ایگریمنٹ کے باوجود بھی وہ کیمیکل ویپنز بناتا رہا۔ تو بھارت کے یہ معاملات ہیں، تو بھارت اب اس کو اچھال تو رہا ہے، اس پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، لیکن پاکستان کوئی ایسے عزائم نہیں ہے۔ پاکستان کا جو سارا جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اس فار ڈیفینسو پرپزز۔ ابھی پہلگام کے واقعے کے بعد بھی آپ دیکھیے تو جو شروعات ہے بھارت نے کی، ہم نے تو اپنے ڈیفنس میں ہی بھارت کو پھر ریٹیلیٹ کیا، ہم نے کبھی بھی جنگ کا آغاز اس طرح نہیں کیا۔ اور بھارت کہہ سکتا ہے، کارگل کا واقعہ بھارت دے سکتا ہے کہ جی کارگل دیکھیے آپ نے شروع کیا۔ کارگل کیوں شروع ہوا؟ اس کی بھی وجہ بھارت ہی تھی، کیونکہ 1984 میں بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کارگل پہ قبضہ کیا تھا، سیاچن پہ قبضہ کیا تھا، تو وہ بالکل یونیلیٹرل ایک اقدام تھا بھارت کا۔ تو ہم نے اس کے ریسپانس میں کارگل کیا تھا کہ ہم سیاچن پہ دوبارہ یا ان علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کر سکیں۔ تو اس میں اب بھارت پاکستان کا کوئی ضرورت نہیں ہے ICBMs بنانے کی، اور نہ ہم چاہیں گے، کیونکہ اتنے ریسورسز ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں مستقبل میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسی تلخیاں آنے والی ہیں جس سے ہمیں اس حد تک جانا پڑے، اور پھر ہم NPT کے ممبر بھی نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں اپنے ریسورسز ضائع کرے، لیکن یہ ضرور ہے، میری جو سمجھ ہے، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس کے مطابق ہمیں لانگ رینج ضرور بنانے چاہیے، کم از کم شاہین 4 جب آئے تو وہ 3500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہو، تاکہ جو انڈمان نکوبار کا ایریا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائے، اور پھر ہمارا ڈیٹرنس بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہمیں کسی قسم کے خدشات نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے باسط صاحب، یہاں پہ مزید گفتگو کریں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کچھ بات کریں گے ہم بھارت اور ایران تعلقات کے تناظر میں بھی، لیکن اس مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
تو باسی صاحب کچھ بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایران اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں، بڑی نازک قسم کی جنگ بندی بھی کہہ سکتے ہیں جو حالیہ جنگ بندی ہم نے دیکھی۔ اس تناظر میں آپ کیا سمجھیں گے؟ بہت زیادہ تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایران بھارت پرٹیکولرلی ان کے ریلیشنز میں اب مزید کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ واضح ہو چکی ہیں؟ دیکھیے، جب یہ 12 روزہ جنگ ہو رہی تھی اور اسرائیل کو شروع میں جو کامیابیاں ملیں، ایران کی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، آج بلکہ ان کا فیونرل بھی ہوا تہران میں، بہت بڑا فیونرل تھا، thousands of people turned out۔ تو اس میں جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے، اس وقت اگر آپ دیکھیے بھارت کا میڈیا دیکھیے یا اسٹیٹمنٹ بھی جو آئیں، اس میں بھارت لگتا یہی رہا کہ اسرائیلی کو اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے، سو بائی سو کہ جب شنگھائی کو یا یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن انہوں نے یہ 13 جون کو اسرائیل کا اٹیک شروع ہوا، ایگریشن، تو 15 یا 16 جون کو ایس سی او کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی، کیونکہ ایران بھی ایس سی او کا ممبر ہے، اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اسرائیلی ایگریشن کو، اور کہا کہ یہ بالکل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ نیکڈ ایگریشن ہے، اور کہا کہ فوری طور پہ ایگریشن روکا جائے ایران کے خلاف۔ اچھا، بھارت 10 ممالک میں بھارت واحد ملک تھا جس نے کہا کہ جی وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس اسٹیٹمنٹ کو، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا۔ تو پہلا تو دیکھیے اس وقت بڑا زبردست یہ تھا، بھارت کو یقین تھا کہ شاید یہ صرف بات نیوکلیر فیسلٹیز تک نہ رہے، اب شاید ریجیم چینج بھی ہو جائے گی، تو جہاں اسرائیل کو فائدہ ہوگا، پرو اسرائیلی پرو امریکہ گورنمنٹ آ جائے گی، تو وہاں پرو انڈیا بھی ہوگی، اور ہم پاکستان کو پھر اور پریشان کریں گے ایران کے تھرو، پہلے بھی کر رہے ہیں ایکچولی لیکن زیادہ کریں گے۔ تو یہ ایک ان کا خیال تھا، لیکن وہ ہو نہیں پایا، ایران کی جیت ہوئی، جس سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ریجیم ہی بچ گئی، اور الحمدللہ آپ دیکھتے یہ ہیں کہ اسیسمنٹ ایران کی کیا ہے اباؤٹ ڈیمیج ٹو دیئر نیوکلیر فیسلٹیز، وہ بھی آئے گی تو وہی بات کھل جائے گی۔ لیکن اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے بھارت کا جو میڈیا ہے اور جو سرکاری زبان ہے وہ پھر آہستہ سے تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بس نیوٹرل تھے، ہماری تو یہی تھا کہ جی یہ وار رک جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ پاکستان کا سارا دیکھیے، اس وقت سے لے کر اب تک، تو پاکستان نے بڑے واضح انداز سے ایران کو سپورٹ کیا، نہ صرف یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہم نے وہاں پہ زبردست تقریر کی، اس کے بعد OIC کا جو اجلاس ہوا استنبول میں، اس میں پاکستان نے زبردست طریقے سے ایران کو سپورٹ کیا۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ پزشکیان سے کئی مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، ہمارے وزیر خارجہ کی بھی بات ہوئی، عباس راغچی جو ان کے ایران کے ہم منصب ہیں، اور پھر عوام کے سطح پہ پاکستان کی سپورٹ بھی رہی ایران کو، اور کیونکہ ہمارا ایک اینٹی اسرائیل ایک نیشنل ایک سائیکی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، پالیسی تو اپنی جگہ پہ لیکن ہماری سائیکی کا حصہ بھی ہے، تو ہماری تو ساری ہمدردیاں، ساری سپورٹ ایران کے لیے تھی جی۔ تو ہمارا کوئی کہیں بھی کوئی ایسا جھکاؤ اسرائیل کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، تو بھارت کے جو میڈیا نے اس کو پھر ایک ٹوسٹ اور اسپن دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں مل رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو نوبیل پیس پرائز دینے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو پھر انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اس پہ کہ جی، لیکن وہ ملاقات بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئیں وہ ایران کے خلاف نہیں بلکہ ایران کے فیور ہی میں تھیں کسی حد تک۔ اور اس کے بعد جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا، امریکہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان، جس طرح ہم نے امریکہ اور چائنا کے درمیان 70s میں برجز بلڈ کیے تھے،
उसी तरह हम अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिजेस बिल्ड करें। ये भी याद रहे कि ईरान के रेवोल्यूशन के बाद जो उनका इंटरेस्ट सेक्शन है, जो ईरान के इंटरेस्ट अमेरिका में देखते हैं, वो पाकिस्तान का सफारत खाना है। वाशिंगटन डीसी में जो हमारा सफारत खाना है, वहाँ उनका इंटरेस्ट एक सेक्शन है जो हमने बनाया हुआ है, और वहाँ से हम ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन होती है हम करते हैं। तो पाकिस्तान का ये रोल अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा लॉजिकल सा रोल है। लेकिन भारत के ताल्लुकात अब ईरान के साथ किस जानिब जाते हैं, टाइम विल शो। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि अमेरिका ने, भारत ने ईरान में बहुत से अपने एजेंट्स भिजवाए जो कि मोसाद के बिहस पे काम कर रहे थे। अभी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं और चाबहार में भी हुई हैं, और चाबहार उनका हेडक्वार्टर था जहां मोसाद और रॉ मिलकर ईरान की हुकूमत के खिलाफ काम, जहां पाकिस्तान के खिलाफ तो काम कर ही रहे थे। कुलभूषण जादेव को हमने गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां अब ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि मोसाद और रॉ का बड़ा गठजोड़ था ईरान के अंदर भी, और चाबहार से ये ऑपरेट कर रहे थे। और फिर ये भी आप याद रखिए कि गो के हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म का एजेंडा एक ही निकला, और ये हिंदुत्व और ज़ायनिस्ट जो हैं ये एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मुसलमान दुनिया को कमज़ोर से कमज़ोर किया जाए। अब ईरान की लीडरशिप किस तरह इसको लेती है, वी विल सी इन द वीक्स एंड मंथ्स अहेड। लेकिन ईरान को इस बात का ज़रूर एहसास है कि भारत का जो मुसलमान है, और ख़ास तौर पे जो शिया कम्युनिटी है, जिसका बेस आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, वो इंडिया की, भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। ये अगर आप देखिए तो जहां गवर्नमेंट प्रो इजराइल टिल्ट हमें उसका नज़र आया, वहाँ भारत के अंदर जो मुसलमान थे वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसी से, और वहाँ बड़े एहतजाज भी हो रहे थे इजरायली एग्रेशन के खिलाफ। इसी तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हमने देखा कि भारत की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज, बल्कि प्रो ईरान वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन रैलीज भी हुई। अब यहाँ पे एक भारत के अंदर भी और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हमें एक साफ डिस्टेंस नजर आया कि वहाँ का मुसलमान क्या चाहता है। लेकिन ये है कि जो भारत की पॉलिसी थी विज़ावी ये जो ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, वो किसी तौर भी मुसलमानों की एस्पिरेशंस की अक्कासी नहीं करती थी। तो अब ईरान के लिए एक चैलेंज है, और उसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ही इस रीजन में, इस खित्ते में उसका दोस्त, रिलायबल दोस्त है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान हम कुछ ब्रिजेस बिल्ड कर लेते हैं, उसमें कामयाबी हमें हो जाती है, तो फिर ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं अमेरिकी वो लिफ्ट हो जाएंगी, तो हमारे लिए ज़रा आसानियां पैदा हो जाएंगी ईरान के साथ ट्रेड करने में। ईरान का जो हमारा गैस पाइपलाइन है ईरान पाकिस्तान, उसमें भी आसानियां पैदा हो जाएंगी, और हम मजीद जो हमारा इकनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब मोदी साहब ब्राज़ील जा रहे हैं अगले हफ्ते 6-7 जुलाई को ब्रिक्स की समिट है ब्राज़ील में। वहाँ चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन तो नहीं जा रहे, लेकिन मोदी साहब अलबत्ता जा रहे हैं, और खबरें ये भी हैं कि ईरान के सदर पेज़ेश्कियान भी शायद वहाँ पे हों। तो वहाँ पे इन दोनों लीडरों की मुलाकात होगी, मोदी साहब की और पेज़ेश्कियान साहब की। तो वहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपनी कहानी डालेंगे, लेकिन मुझे लगता यह है कि ईरान अब थोड़ा सा केयरफुल हो गया। ईरान नहीं बल्कि कुछ खलीजी ममालिक को भी, ख़ास तौर पे कतर में भी कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं भारतीय शहरियों की जो कि मोसाद के बिहस पे काम कर रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले, शायद 2023 की बात है, जिसके तहत कतर ने 7 फॉर्मर जो नेवी ऑफिसर थे भारत के, उनको गिरफ्तार किया था और उनको सजाए मौत भी दी थी। गो के फिर मोदी साहब का विजिट हुआ कतर, तो 6 ऑफिसर्स को माफ कर दिया गया, उनको वापस भिजवा दिया गया, लेकिन जो उनके लीडर थे
وہ سارے گروپ کے وہ بھی تک قطر کی قید میں ہیں. تو صرف ایران میں نہیں بلکہ قطر تک ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں بھارت کے. اور پھر کیا کیا جائے؟ ہمیں کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نیجر کا قتل ہے وہ بھی بھارت میں کروایا. اسی طرح گرپت ون سنگھ پنن کا جو ایک سازش کی گئی اس کو قتل کرنے کی، سکس فار جسٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بھارت کی کانسپریسی بھی سامنے آ گئی. تو بھارت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے. اور ایران کو تھوڑا بہت جو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں ان کو بڑھانا چاہیے. اور ہمارے جو اتنے بھی ہم کوشش کرتے، ماضی میں ہم کوشش بڑی ہم نے کی لیکن ایران نے ان کا صحیح پازیٹیو جواب نہیں دیا. لیکن مجھے امید ہے کہ اب اسرائیل ایران کے کانفلکٹ کے بعد جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اور جو بھارت کا رویہ رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت، ہماری جو خواہش ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، بائی لیٹرلی بھی، ای سی او کے اندر، ایس سی او میں، وہ اس کا ہمیں پازیٹیو مثبت جواب دے گا تاکہ ہم ان معاملات کو آگے لے کر جا سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت کے ایران کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ ختم ہوگی، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوں گے اور اکنامک سینکشنز ختم ہوں گی تاکہ ایران بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا صحیح حصہ بن سکے. بازی صاحب ویسے یہ سب کچھ اسرائیل کو اور بھارت کو ڈائجسٹ نہیں ہونے والا. بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ نے بتا دی ہے ان دونوں ممالک کے لیے. سو انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری تھا لیکن یہاں پروگرام ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.